السلام علیکم ویورز، مشرق ڈیجیٹل سے میں ہوں اشرف سہیل، اور یہ گفتگو آپ میرے یوٹیوب چینل اشرف سہیل آفیشیل پر بھی سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ بات بڑی اہم ہے، بڑی سینسٹیو ہے اور بڑی الارمنگ ہے، اور یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ایک بلڈنگ ہے، 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو۔ یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو جو ہے، یہ ہے کیا چیز، اور یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ جس نے پورے ملک کی جو ایلیٹ کلاس ہے، میں ذرا زور دے کر یہ بات کہوں کہ ایلیٹ کلاس جو اشرافیہ کا طبقہ ہے، اس کے اندر ایک ہلچل اور کھلبلی سی مچا دی ہے اس 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ہونے والے واقعے نے۔ واقعہ کیا ہے کہ جمعرات کی رات گئے اسلام آباد کی انتظامیہ نے، سی ڈی اے کے آپ کہہ لیں کہ انتظامیہ نے پولیس کی معاونت کے ساتھ یہ جو 1 انسٹیٹیوشن ایونیو ہے، یہاں پر ایک چھاپہ مار کارروائی کی ہے، اور یہاں مقیم جو لوگ تھے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ فی الفور اس بلڈنگ کو خالی کر دیں۔ ان مکینوں میں کرایہ دار بھی تھے اور جو رہائش گاہیں ہیں ان کے مالک بھی تھے، اور ان کو جو یہ نوٹس دیا گیا، اور بڑے ایک سڈن وے میں اور بڑے ایک اسٹریٹ وے میں نوٹس دیا گیا، اس کے اوپر ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ذرائع ابلاغ ہیں اور ہمارا جو میڈیا ہے، اس کا بھی ایک سیکشن اس شور کا اور اس جس طرح کہہ لیں کہ معاملے کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ اس سارا جو یہ کیس ہے یا واقعہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ مطلب کسی نے کان چیک نہیں کیا، کتے کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرنے کا جو رجحان ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے کیا چیز؟ یہ 2004-2005 میں ایک لیز کی گئی زمین ہے، 13.5 ایکڑ کی زمین ہے، جس کے اوپر ایک ٹوین ٹاور جون سا ہے اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ اسلام آباد کا جو ریڈ زون ایریا ہے اس میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ جو تعمیر ہے اور یہاں پر جو کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ کنسٹرکشن کی گئی ہے، اس میں لگژری اپارٹمنٹس ہیں جو کہ کروڑوں روپوں کی مالیت ہے۔ ظاہر ہے یہ اپارٹمنٹس اور یہ جو یہاں پر دیگر جو تعمیرات ہیں، وہاں تک کوئی عام بندہ، کوئی متوسط طبقے کا بندہ، کوئی غریب آدمی، بلکہ کوئی آپ کہہ لیں کہ اپر جو مڈل کلاس ہے، اس کا بھی طبقے کے کسی بندے کی یہاں تک رسائی ہو نہیں سکتی۔ نہ تو اس کا رینٹ افورڈ ہو سکتا ہے، قیمت تو افورڈ نہیں ہو سکتی۔ اربوں روپوں کا پروجیکٹ اور کروڑوں روپوں کا ایک اس کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ اپارٹمنٹ ہے اور پیس آف لینڈ ہے، جو بھی ہے، اس کو جن لوگوں نے حاصل کیا وہ ملک کی اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ملک کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے، اور کہانی یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ جگہ جو ہے 13.5 ایکڑ کی یہ لیز کی جا رہی تھی، تو حکومت کا منصوبہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں جو اعلیٰ درجے کے لوگ آتے ہیں، اعلیٰ سطح کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، وفود آتے ہیں، ان کو ٹھہرانے کے لیے بعض اوقات مشکلات پیش آتی ہیں، تو ریڈ زون میں یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، یہاں پر ایک آپ کہہ لیں کہ بڑا ہوٹل بنایا جائے 6 یا 7 اسٹار، کہ جس میں لوگوں کو جو ڈگنیٹریز ہیں ان کو ٹھہرایا جا سکے، جو مختلف ممالک کے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، یہاں پہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے انٹرنیشنل، تو ان کے مندوبین کو یہاں پر ٹھہرایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے یہ 13.5 ایکڑ کی انتہائی قیمتی زمین نسبتاً کم نرخوں پر دی گئی ایک کمپنی کو، اور وہاں پہ اس نے 2005 کے بعد کنسٹرکشن کا کام شروع کیا۔ یہ 90 سال کی لیز ہے، لیکن ہوا یہ کہ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر یہ جگہ لی گئی، یہاں پر جو تعمیرات ہوئیں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی بالکل ہی وائلیشن تھی۔ یعنی 2010-11 میں جب یہاں پر ایک یہ ٹوین ٹاورز جو سے ہیں وہ اس کی شکل میں سامنے آئے، تو پتہ چلا کہ ہوٹل تو بن ہی نہیں رہا، یہاں تو بڑے قیمتی، بڑے لگژوریس اپارٹمنٹس بن رہے ہیں۔ کو 238 اپارٹمنٹس بنائیں گے، کروڑوں روپوں کی مالیت کا ایک اپارٹمنٹ۔ یہ تو ایک ہب بن رہا ہے ملک کی جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کے انجوائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور کہاں پہ بن رہا ہے؟ کیپٹل کے ریڈ زون ایریا میں۔ اس کے اوپر سی ڈی اے نے
تب بھی ایکشن لیا، ان کو نوٹس بھیجا کہ آپ لوگ اپنی جسے کہہ لیں کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ بھی ہوا کہ جو پیسے دینے تھے انہوں نے ان کو اس لیز کے پیسے دینے تھے، یہ جو کمپنی ہے، اب میرے ذہن میں اس کا نام میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا کمپنی کا، ایک چند لوگوں نے کنسورشم بنایا تھا جس کی کمپنی بنائی گئی، وہ پیسے بھی انہوں نے ایک ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیے، یعنی ان کی ایک ساتھ اور ان کے پیسے اور ان کی ادائیگیوں میں بھی آپ کہہ لیں کہ بد نظمی اور کرپشن جو سی وہ دکھائی دی۔ اس کے بعد اس میں سپریم کورٹ پاکستان آ گیا، اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اس وقت کے تھے جسٹس ثاقب نثار۔ جسٹس ثاقب نثار نے ویسے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ایسے گھنونے کام کیے ہیں کہ شاید ہماری نسلیں بھی آنے والے وقتوں میں یاد کریں گے ان کو۔ ثاقب نثار نے ایک آرڈر دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ان کو آپ کہہ لیں کہ یہ کام کرنے دیا جائے، اور یہ اس کے عوض 17.5 ارب روپے جو ان سے ہیں وہ ان کو ادا کریں گے CDA کو۔ تعمیرات کے اوپر اپنی جگہ پر ایک اعتراض آ گیا، 17.5 ارب روپے جو ان سے ہیں ان کو دینے کا فیصلہ کر دیا گیا، لیکن وہی والی بات کہ چونکہ نیتیں خراب تھیں اور یہ لوگ جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے تعلقات اور ہمارے جو کنیکشنز ہیں وہ ملک کی ایلیٹ کلاس کے ساتھ ہیں، ہم تو جو مرضی کریں گے، ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، نہ کوئی سفید اور سیاہ والا، نہ کوئی اپنا کہ کوئی بھی بندہ سپریم کورٹ تک اور ہائی کورٹس تک اور بیوروکریسی تک اور سیاست دانوں کے گھروں تک ان لوگوں کی رسائیاں تھیں۔ انہوں نے یہ 17.5 روپے بھی ادا نہیں کیے، اس میں بھی بے جا تاخیر کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اسلام آباد کے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے 2023 میں اس ریلیز کو کینسل کیا۔ اس کی کینسلیشن کے اوپر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ 30 اپریل کو، یہ جو 2-3 دن پہلے 30 اپریل تھا، 30 اپریل کو ڈیسیجن دیا کہ یہ جو کینسلیشن کے آرڈرز ہیں یہ مؤثر ہیں، ان کی کینسلیشن کی جائے۔ اور اسی آپ کہہ لیں کہ آرڈر کی روشنی میں انتظامیہ نے، CDA نے اور دیگر اداروں نے یہاں پر ایک طرح کا کریک ڈاؤن کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ وہ فی الفور یہ جگہ خالی کر دیں۔ اب یہ جو آگاہی کی گئی، رات گئے جو ان کی جسے کہہ لیں کہ نیند حرام ہوئی اور ان کے آرام میں مخل ہوئے یہ ادارے، اور یہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو جسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے جو لیگزوریس فیوچر ہے اور ان کی ہاؤ ہو جو ان سا ہے اس کے درمیان جو رکاوٹ ڈالنے کی ایک کوشش ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ صرف ایک الارم نہیں ہے، یہ آنے والے دنوں میں تو ان کا یہاں پہ چھٹی ہو جائے گی، بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ تو اس بات کی تکلیف ہے جس کے اوپر ایک پریپیگنڈا کمپین سامنے آ رہی ہے، میڈیا کو بھی یوز کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کا تو استعمال ہوتا ہی ہے پہلے، اب بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رابطے اور کنیکشن جو ان سے ہیں ان کو بھی بحال کر کے اس کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کام جو ان سے ہے یہ روک دیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، سچائی یہی ہے کہ جب ملک کے طول و عرض میں جو غریبوں کی بستیاں ہیں، جو کچی آبادیاں ہیں، یا یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مضافات میں جو آبادیاں ہیں، جب CDA ان پر کریک ڈاؤن کرتا ہے، یا LDA یا دیگر DAs جو ان سے ہیں، جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں یا دیگر ادارے جو ان سے ہیں، ان کے گھروں کو گرا دیتے ہیں، تو وہاں پر تو کوئی آواز نہیں بلند کرتا۔ اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں روپوں کے اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے کرایہ دیتے ہیں، یہ اگر ان کو ہلکی سی آنچ آئی ہے تو ہاہاکار شروع ہو گئی ہے۔ یہ کوئی اتنے جسے کہا جاتا ہے معصوم اور اتنے مظلوم اور اتنے بے بس تو نہیں ہے کہ کہیں اور نہیں رہ سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی اعتراض کر لیں کہ جی CDA جون سا ہے وہ سویا ہوا تھا، یہ ساری تعمیرات ہو گئیں، آپ CDA پر بھی ایکشن کریں، آپ دیگر جگہوں پر بھی ایکشن کریں، لیکن یہ جو زمین ہے اور یہاں پر جو ایک طرح کی بے ضابطگی اور لا قانونیت ہوئی ہے، اس کو جو چیلنج کرنے کی بات ہے اس کو چیلنج مت کیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا کیس جو ہوتا ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے جسے کہہ لیں کہ سیاسی اشرافیہ کے لیے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے لیے، پاکستان کی عدلیہ کے لیے، پاکستان میں نیب کے لیے۔
اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اگر لا قانونیت ہوئی ہے، اگر جسے کہا جا سکتا ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے اور دولت اور اختیار کو غلط استعمال کر کے یہاں پر کوئی جسے کہا جا سکتا ہے کہ انجوائمنٹ کے اڈے بنائے جانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کو یک جنبش قلم ختم ہونا چاہیے. بالکل اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسے ایک غریب آدمی کی جھگی کے ساتھ کیا جاتا ہے یا ایک عام آدمی کے جسے کہہ لیں کہ گھر کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر وہ غیر قانونی ہو. اب گنجائش نہیں ہے کہ ملک میں کسی بھی طرح کی لا قانونیت ہو، کوئی قبضہ، کوئی جسے کہا جا سکتا ہے کہ دھونس، کوئی دھاندلی، کوئی اختیارات کا غلط استعمال، کوئی بے جا جسے کہا جا سکتا ہے معاملات، اور وہ بھی کیپٹل میں. یہ اس کو بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے اگر یہ قدم لیا ہے تو اس کے اوپر اس کے اس اقدام میں کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے. میرٹ اور قانون کی بالادستی کے ساتھ ایک ایسی مثال قائم کر دینی چاہیے کہ جس کی روشنی میں ملک کے اندر جہاں جہاں پر بے ضابطگی ہو رہی ہے، جہاں جہاں پر منمانیاں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں پر قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، وہ راستے جون سے ہیں وہ خود بخود بند ہوں اور وہ رویے جون سے ہیں وہ اپنی موت آپ مرنے کی طرف چلے جائیں. یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم کویسچن ہے، یہ ایک حساس معاملہ ہے. اس کے اوپر ملک کے اداروں کو، فیصلہ ساز حلقوں کو، سیاسی جسے کہا جا سکتا ہے کہ اشرافیہ کو، اور خاص طور پر عدلیہ کو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے مزید بھی گفتگو ہو سکتی ہے، وہ ہم اگلے ولاگز میں کریں گے. آج تک کی یہ بات یہاں تک ہی. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.